صلوات 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 صلوات۔ معاویہ کی موت کے بعد یزید نے مدینے کے حاکم کو ایک خط بھیجا کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ میری جانب سے فوراً امام حسین سے بیعت طلب کر، اور اگر انہوں نے بیعت دینے سے انکار کیا تو ان کا قتل کر دینا اور ان کے سر کو میرے پاس بھیجنا۔ حاکم مدینہ کو جب یہ خط ملا تو وہ بہت حیرت زدہ ہوا، کیونکہ جانتا تھا کہ حسین وہ نہیں ہے کہ یزید سے بیعت کرے، لیکن دوسری طرف سے کیسے ممکن تھا کہ یزید کے دیے ہوئے حکم کی نافرمانی کرے؟ اس لیے اس نے مروان سے مشورہ کیا اور دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ حسین کو دعوت دے اور ان سے یزید کی جانب سے بیعت طلب کرے۔ امام حسین کو جب یہ خبر ملی کہ یزید ان سے بیعت چاہتا ہے تو امام سمجھ گئے کہ معاویہ واصل جہنم ہو گیا، اور بنی امیہ کے لوگ یزید کے لیے حضرت کی بیعت چاہتے ہیں۔ حضرت نے کچھ بنی ہاشموں سے چاہا کہ ان کے ساتھ مدینے کے حاکم کے گھر چلیں، اور ان سے فرمایا کہ میں گھر میں جاؤں گا، اور اگر تم میری آواز سننا تو تم بھی گھر میں داخل ہو جانا اور میرے جانی دشمنوں سے مجھے دور کرنا۔ حضرت گھر میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ ولید اور مروان دونوں ایک طرف بیٹھے ہوئے۔ حضرت نے فرمایا نزدیکی دوری سے بہتر ہے، اور کتنا اچھا ہو کہ ہم صلح اور خیر کا دامن تھامے رہیں، کہ خدا تمہارے درمیان صلح قرار دے۔ ابا عبداللہ الحسین، آج شام سے میرے چچازاد بھائی کی موت کی خبر آئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ وہ خط ہے جو یزید کی جانب سے آیا ہے اور تم سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس حکم کی خلاف ورزی نہ کرو اور لوگوں میں اختلاف ایجاد نہ کرو۔ امام نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ اکیلے میں میری بیعت یزید کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اور تم چاہتے ہو کہ میں علی الاعلان اور سب کے سامنے اس کی بیعت کروں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مجھے اجازت دو تاکہ کل تک اس بارے میں کچھ سوچوں، میں تمہارا جواب کل دوں گا۔ ولید نے کہا آج تو آپ کو جانے کی اجازت ہے، لیکن کل صبح سب کو اکٹھا کیجئے اور سب کے سامنے بیعت کیجئے۔ مروان نے اس بیچ کہا ولید، آج حسین کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو، ورنہ یہ تمہارے چنگل میں آنے والے نہیں، مگر یہ کہ تمہارے بہت سے افراد مارے جائیں گے۔ فرزند حکم، تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ انہیں قید کر لو اور زبردستی ان سے بیعت لے لو، ورنہ گردن اڑا دو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے پسر ساتھ، تم مجھے مارنا چاہتے ہو یا وہ؟ خدا کی قسم تم دونوں میں سے کوئی بھی مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ بنی ہاشم کے لوگ جو گھر کے باہر جمع تھے امام کی بلند آواز سن کر اپنی تلواروں کو لے کر اندر داخل ہو گئے۔ مروان خوف کے مارے کچھ کہہ نہ سکا، اور حضرت ولید کے گھر سے واپس لوٹ آئے، اور اس طرح سے امام حسین نے یزید اور مروان کے شیطانی منصوبوں کو لوگوں کے درمیان آشکار کیا۔ صلوات 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 صلوات